مشرق وسطی ایک بار پھر ایسی کشیدگی کی لپیٹ میں آ گیا ہے جو کسی بھی وقت ایک بڑے علاقائی تصادم کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ ایران کی اسلامی انقلابی گارڈ کور یعنی IRGC نے امریکہ کے خلاف بڑا جوابی آپریشن شروع کرتے ہوئے بحرین، کویت اور اردن میں واقع امریکی فوجی اڈوں اور اہم تنصیبات کو ڈرونز اور بیلسٹک میزائلوں سے نشانہ بنانے کا دعویٰ کیا ہے۔ یہ حملے ایسے وقت میں کیے گئے جب گزشتہ 2 راتوں سے امریکی سینٹرل کمانڈ یعنی سینٹ کام ایران کے اندر گہرائی تک ایران کے کئی شہروں پر فضائی حملے کر رہی تھی۔ امریکی فضائی کارروائیوں کے بعد ایران نے اعلان کیا ہے کہ اب جواب میدان جنگ میں دیا جائے گا۔ اسی اعلان کے بعد IRGC نے متعدد ڈرونز اور بیلسٹک میزائل بیک وقت مختلف ممالک میں موجود امریکی اہداف کی طرف داغ دیے ہیں۔ شروعاتی جانکاری کے مطابق نشانہ بنائے گئے مقامات میں دراصل یہ علاقے شامل ہیں جن میں بحرین میں امریکی بحریہ کا 5th فلیٹ ہیڈ کوارٹر تباہ ہوا ہے۔ کویت میں امریکی فضائی اور زمینی فوجی اڈوں کو نشانہ ایران نے بنایا ہے۔ اسی طرح سے اردن میں امریکی فوج کی جو تنصیبات ہیں، انفراسٹرکچر ہے، اس کو ایران نے تباہ و برباد کیا ہے اور ان حملوں میں امریکہ کو بڑا نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ خطے میں امریکی فوج کو اگرچہ ہائی الرٹ پر رکھا گیا ہے، لیکن ڈر اور خوف کا ماحول یہ ہے کہ امریکی فوجی زیر زمین پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اور ادھر ایران کا موقف ہے کہ امریکہ نے مسلسل فضائی حملوں کے ذریعے اس کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی ہے، فوجی تنصیبات اور اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا ہے، جس کے جواب میں ایران نے اپنے دفاع کا حق استعمال کیا ہے۔ ادھر بیلسٹک میزائل انتہائی تیز رفتار ہونے کے ساتھ ساتھ چند منٹوں میں اپنے ہدف تک پہنچ سکتے ہیں، جبکہ ڈرونز بہت کم بلندی پر پرواز کرتے ہوئے فضائی دفاعی نظام کو چکما دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اسی وجہ سے ایران بیلسٹک میزائل اور لیٹسٹ ڈرون کا ان حملوں میں استعمال کر رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ دونوں کا بیک وقت استعمال کسی بھی دفاعی نظام کے لیے بہت بڑا چیلنج بن جاتا ہے، اور اس کشیدگی سے صرف ایران اور امریکہ ہی نہیں بلکہ یہ پورا خطہ، اس سے پہلے کی بھی رپورٹ میں جس طرح سے ہم نے آپ کو بتایا ڈیٹیل میں کہ یہ پورا خطہ، پورا ریجن جو خلیج عرب ممالک ہیں یا پورا جو خلیج ہے، یہ دراصل پورا خطہ متاثر ہو سکتا ہے، یا یوں کہا جائے کہ یہ پورا خطہ بری طرح سے متاثر ہے۔ اور اس خطے کی اگر بات کریں تو ان میں چاہے بحرین کی بات کریں، کویت کی بات کریں، اردن، عراق، قطر، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، دراصل ان ممالک میں امریکی فوجی اڈے موجود ہیں۔ امریکہ کے کئی ایئر بیس یہاں پر موجود ہیں، بڑی تعداد میں امریکی فوجی یہاں پر ہیں، اس لیے کسی بھی نئی کارروائی کے اثرات پورے خلیجی خطے تک دراصل پھیل سکتے ہیں۔ اور جانکاروں کے مطابق اگر امریکہ ایران کے ان حملوں کا بھرپور جواب دیتا ہے اور ایران مزید جوابی کارروائیاں کرتا ہے تو صورتحال ایک محدود فوجی تنازع سے نکل کر وسیع علاقائی جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے، جو اب ایک طرح سے نمایاں بھی ہو رہی ہے، اور اس میں امریکہ کے اتحادی، امریکہ کے جو الائنس ہیں اور ایران کے حمایت یافتہ مسلح گروہ بھی ایک طرح سے شامل ہو سکتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ اس کے اثرات کیونکہ صرف اسی خطے پر نہیں بلکہ پوری دنیا پر اب پڑتے ایک طرح سے نظر آ رہے ہیں، یعنی جنگ کا دائرہ اب بڑھ رہا ہے، جنگ کا دائرہ وسیع ہو رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جنگ اب اس خطے میں پورے مشرق وسطی تک پھیل رہی ہے، اور پورے مشرق وسطی میں جہاں جہاں امریکی مفادات ہیں انہیں ایران لگاتار ٹارگٹ کر رہا ہے۔ اس جنگ میں اب تک امریکہ کو 37 ملین یا بلین ڈالرز کا نقصان ہو چکا ہے، یعنی اگر ہندوستانی روپیے میں ہم بات کریں تو تقریباً 3.5 لاکھ کروڑ روپیوں کا نقصان اب تک امریکہ کو ہو چکا ہے۔ آپ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ امریکہ کا فضائی دفاع کو بہت بڑا مالی بحران کا سامنا ان دنوں کرنا پڑ رہا ہے۔
पेट्रियट मिसाइल दरअसल अब एक बहुत महंगा हथियार अमेरिका के लिए बन गया है और इसी पेट्रियट मिसाइल को दरअसल कुछ दिन पहले ईरान ने निशाना बनाया था। अभी जो हालिया हमले हुए उसमें ईरान ने अमेरिका के पेट्रियट मिसाइल को तबाह बर्बाद कर दिया था और अगर अमेरिका का एक पेट्रियट मिसाइल मार गिराया जाता है तो इससे अमेरिका को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि जदीद जंगों ने सिर्फ मैदान जंग ही नहीं बदला बल्कि दिफाई हिकमत अमली और अखराजात का पूरा तवाजुन भी बदल दिया है। यूक्रेन, मशरिक़ वुस्ता और ईरान से बढ़ती कशीदगी के बाद अमेरिका और इसके इत्तेहादियों को एक ऐसे बहरान का सामना है जिसे दरअसल कॉस्ट क्राइसिस, यानी दिफाई माहिरीन इसे कॉस्ट क्राइसिस यानी माली बहरान दरअसल करार दे रहे हैं। और इस बहरान का बुनियादी जो वजह है कि चंद हजार या लाख डॉलर की लागत वाले ड्रोन्स और सस्ते मिसाइलों को मार गिराने के लिए कई मिलियन डॉलर मालियत के पैट्रियट इंटरसेप्टर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। जी हां, ड्रोन ईरान दरअसल बहुत सस्ते से ड्रोन अपने भेजता है हमले के लिए और उसे रोकने के लिए अमेरिका को मिलियन डॉलर्स के पेट्रियट दिफाई निजाम का इस्तेमाल करना पड़ता है। और यही वजह है कि अमेरिकी ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं और दिफाई बजट पर बेपनाह दबाव इसका पड़ता जा रहा है। पैट्रियट दरअसल अमेरिका का जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम है जो दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल, क्रूज़ मिसाइल, जंगी तैयारों को फ़ज़ा में ही तबाह करने की सलाहियत रखता है। और यह सिस्टम, यह निज़ाम अमेरिका समेत कई इत्तेहादी ममालिक की फ़ज़ाई दिफाई हिकमत अमली की रीढ़ की हड्डी दरअसल समझा जाता है। और मशरिक़ वुस्ता में क्योंकि अमेरिका के जितने इत्तेहादी जो अरब पिट्ठू जो ममालिक हैं अमेरिका के, दरअसल उन तमाम ममालिक को बचाने की जिम्मेदारी अमेरिका पर है। अमेरिका दरअसल इनका चौधरी है और इसी वजह से अमेरिका ने इन तमाम ममालिक में, चाहे कतर की बात करें, कुवैत की बात करें, इराक की बात करें, सऊदी अरब की बात करें, इन तमाम ममालिक में अमेरिका ने अपने पैट्रियट जो दिफाई सिस्टम है वो लगा कर रखे हैं। लेकिन चंद बरसों में आप देखिए कि यूक्रेन, इजराइल और मशरिक़ वुस्ता में फ़ज़ाई हमलों की तादाद में गैर मामूली दरअसल इजाफा हुआ है। और इस दौरान अमेरिका और इसके इत्तेहादियों ने 1000 से ज़ायद पेट्रियट इंटरसेप्टर इस्तेमाल किए, जिसके बायस ज़खायर तेज़ी से कम हुए और नए मिसाइल तैयार करने की रफ्तार तलब के मुकाबले में नाकाफी एक तरह से साबित हुई है। और मौजूदा में आप देखिए कि PAC-3 MSE पैट्रियट इंटरसेप्टर की कीमत तकरीबन 40 से 42 लाख अमेरिकी डॉलर्स फी मिसाइल है और दूसरी जानिब बहुत से हमलों में इस्तेमाल होने वाले ड्रोन्स की कीमत इससे कहीं कम होती है। यानी बाज औकात चंद हजार डॉलर के ड्रोन को तबाह करने के लिए लाखों नहीं बल्कि मिलियन डॉलर्स का इंटरसेप्टर दागना पड़ता है। यही अदम तवाजुन अमरीकी दिफाई अखराजात को गैर मामूली हद तक एक तरह से बढ़ा रहा है। और इसी बहरान से निपटने के लिए अमरीकी दिफाई कंपनी लॉकहीड मार्टिन ने PAC-3 AC यानी एडॉप्टेड कैपेबिलिटी इफेक्टर नामी एक नया कम लागत वाला इंटरसेप्टर मुतारिफ कराने का ऐलान किया है। और इस कंपनी के मुताबिक इसकी कीमत मौजूदा पैट्रियट मिसाइल से आधी से भी कम होगी। इसे मौजूदा पैट्रियट दिफाई निज़ाम के साथ इस्तेमाल किया जा सकेगा। यह क्रूज मिसाइल, मुख्तसर फासले के बैलिस्टिक मिसाइल और फ़ज़ाई अहदाफ को निशाना बनाने के लिए तैयार किया जा रहा है और इससे अमेरिका की लागत कम होगी। लेकिन जो नुकसान माजी में या हालिया दिनों अमेरिका का हो चुका है, इसकी भरपाई अमेरिका को करने में तकरीबन अब 10 साल एक तरह से लग जाएंगे। एक लंबा वक्त दरअसल लग जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप तो अपनी सरकार और अपनी मुद्दत पूरी करके चले जाएंगे, लेकिन अमरीकियों पर इसका बहुत बड़ा बोझ आने वाले दिनों में एक तरह से पड़ने वाला है। मशरिक़ वुस्ता इस वक्त अपनी जदीद तारीख के एक निहायत हसास दौर से गुजर रहा है। एक तरफ अमेरिका खित्ते में अपने फौजी अड्डों और इत्तेहादियों के जरिए असर व रसूख बरकरार रखने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरी जानिब ईरान अपने इलाकाई असर को बढ़ाने और अमरीकी मौजूदगी को चैलेंज करने की हिकमत अमली पर अमल पैरा है। इस सूरत हाल ने एक बार फिर यह सवाल पैदा कर दिया है कि क्या खलीजी अरब ममालिक की दहाइयों पुरानी सलामती की पॉलिसी नाकाम हो रही है।
بعض جانکار سخت الفاظ میں کہتے ہیں کہ خلیجی ممالک نہ تو امریکہ کی مکمل سیکیورٹی ضمانت حاصل کر سکے اور نہ ہی ایران کے ساتھ ایسا اعتماد قائم کر سکے جو انہیں بڑے تصادم سے محفوظ رکھتا، یعنی نہ خدا ہی ملا اور نہ وصال صنم۔ آپ دیکھیں کہ 1979 کے ایرانی انقلاب اور پھر خلیجی جنگوں کے بعد سعودی عرب، بحرین، قطر، کویت اور متحدہ عرب امارات جیسے ممالک نے اپنی سلامتی کے لیے بڑی حد تک امریکہ پر انحصار کیا، جس کی وجہ سے خطے میں امریکی فوجی اڈے قائم ہوئے، جدید امریکی ہتھیار خریدے گئے، دفاعی معاہدے کیے گئے، فضائی دفاع کے لیے پیٹریٹ اور دیگر جدید نظام نصب کیے گئے، اور اس حکمت عملی کا مقصد ایران سمیت کسی بھی بیرونی خطرے کا دراصل مقابلہ کرنا تھا۔ عرب ممالک کو ایران سے بہت بڑا خطرہ تھا، لیکن اس بیچ آپ دیکھیں کہ گزشتہ چند برسوں میں ایران کے میزائل اور ڈرون پروگرام میں نمایاں پیش رفت بھی دیکھنے کو ملی۔ اگر امریکی فوجی اڈوں یا اتحادی ممالک پر میزائل اور ڈرون حملے ہوتے ہیں تو اس سے یہ سوال ضرور اٹھتا ہے کہ کیا صرف مہنگے دفاعی نظام مکمل تحفظ فراہم کر سکتے ہیں، یا نئی جنگی حکمت عملیوں نے روایتی دفاعی تصورات کو چیلنج کیا ہے۔ اسی تناظر میں امریکی دفاعی اخراجات، پیٹریٹ میزائلوں کی قلت اور کم لاگت والے دفاعی نظاموں پر بھی بحث تیز ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ امریکہ اپنے اتحادیوں کی حفاظت کرنے میں ناکام ثابت ہوا ہے۔ حالیہ برسوں کے واقعات نے یہ ضرور دکھایا ہے کہ ایران کے ہر میزائل یا ڈرون حملے کو امریکہ روکنے میں ناکام رہا۔ جدید جنگوں میں مکمل دفاع کی ضمانت دینا دراصل انتہائی مشکل ہے۔ مسلسل حملوں کی صورت میں دفاعی نظام اور ذخائر دونوں پر دراصل اس کا دباؤ کافی زیادہ ہوتا ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ دلچسپ بات یہ ہے کہ حالیہ برسوں میں کئی خلیجی ممالک نے ایران کے ساتھ تعلقات بہتر بنانے کی کوشش بھی کی ہے۔ مثال کے طور پر سعودی عرب اور ایران نے سفارتی تعلقات بحال کیے، متحدہ عرب امارات نے بھی سفارتی روابط میں بہتری لائی، خلیجی ممالک نے کئی مواقع پر براہ راست تصادم سے گریز کی پالیسی بھی اپنائی، اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عرب ممالک صرف امریکہ پر انحصار نہیں کر رہے ہیں بلکہ سفارت کاری کے ذریعے بھی خطرات کو کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ بعض دفاعی اور سیاسی تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اگر ایران، امریکہ اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی مزید بڑھی تو خلیجی ممالک امریکی فوجی اڈوں کی موجودگی کی وجہ سے براہ راست خطرے کی زد میں آ سکتے ہیں۔ تیل کی تنصیبات، بندرگاہیں اور اہم انفراسٹرکچر نشانہ بن سکتے ہیں۔ سرمایہ کاری، سیاحت اور معیشت متاثر ہو سکتی ہے۔ ابنائے ہرمز میں کشیدگی عالمی تجارت کو متاثر کر سکتی ہے، اور یہی تمام جو صورتحال ہے اس کی شروعات اب ایک طرح سے مشرق وسطیٰ میں ہو چکی ہے۔ صرف امریکہ کی موجودگی کی وجہ سے عرب ممالک جس طرح سے امریکہ کے پٹھو بنے ہوئے ہیں، امریکہ کی چودراہٹ قبول کیے ہوئے ہیں، امریکہ ان کی حفاظت کرتا ہے، اس کے بدلے میں عرب ممالک لاکھوں اور کروڑوں ریال جو ہیں، ڈالرز جو ہیں، وہ امریکہ کو دیتے ہیں ایک طرح سے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ اسی امریکہ کی موجودگی کی وجہ سے پورا مشرق وسطیٰ ایک طرح سے آگ کے ڈھیر پر بیٹھا ہوا ہے۔ پورا مشرق وسطیٰ اب ایک طرح سے خطرناک صورتحال پورے مشرق وسطیٰ میں اب ایک طرح سے بن چکی ہے، اور یہی صورتحال اگر بنی رہی تو آنے والے دنوں میں پورے مشرق وسطیٰ میں حالات اور زیادہ خراب ہوں گے۔ ابھی تو امریکی مفادات کو صرف ایران نشانہ بنا رہا ہے۔ حالات اگر اور بگڑتے ہیں یا صورتحال اور خراب ہوتی ہے تو پھر مشرق وسطیٰ کے جو عرب ممالک ہیں انہیں اپنی سیکیورٹی کے لیے از خود ایک طرح سے سوچنا پڑے گا، اور مجبور ہونا اس کے لیے پڑ سکتا ہے۔ امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی اب صرف براہ راست حملوں تک محدود نہیں رہی، بلکہ ایک ایسی جنگ کی شکل اختیار کرتی دکھائی دے رہی ہے جس میں لاجسٹکس، سپلائی لائنز اور فوجی انفراسٹرکچر اصل ہدف بن چکے ہیں۔ ایران اب صرف اسرائیل کو نشانہ بنانے کے بجائے ان ممالک میں موجود امریکی اڈوں پر حملے کر رہا ہے جو خطے میں واشنگٹن کے اہم اتحادی اور فوجی شراکت دار ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر یہی حکمت عملی جاری رہی تو امریکہ کو صرف میدان جنگ میں نہیں بلکہ اپنی پوری عسکری سپلائی چین اور آپریشنل صلاحیت میں بھی شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ ایران کی کوشش یہ دکھائی دیتی ہے کہ وہ امریکہ کو ایک ہی محاذ پر نہیں بلکہ مختلف سمتوں سے دباؤ میں لائے۔
اسی لیے اس نے مبینہ طور پر ایسے امریکی فوجی مراکز کو ہدف بنایا جو امریکی افواج کے لیے ایندھن، رسد، انٹیلیجنس اور کمانڈ اینڈ کنٹرول کا بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ اس حکمت عملی کے تحت آپ دیکھیں کہ کویت، بحرین، اردن اور ان ممالک میں موجود امریکی تنصیبات خصوصی توجہ کا دراصل مرکز بنے ہوئے ہیں، جہاں ایران نے بعض وقت سیدھے طور پر ان پر حملہ اور اٹیک کیا ہے۔ اسی طرح سے کویت کے علاقے الاحمدی میں موجود امریکی بحریہ کا فیول سپورٹ ٹرمینل مشرق وسطی میں امریکی نیوی کی سب سے اہم رسدگاہوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ خلیج فارس اور ابنائے ہرمز میں تعینات امریکی جنگی جہاز، ڈیزاسٹر اور دیگر بحری بیڑے اپنی ایندھن کی ضروریات بڑی حد تک اسی مرکز سے پورا کرتے ہیں۔ رپورٹ سے مطابق ایران نے حالیہ دنوں میں ڈرونز اور میزائلوں کے ذریعے اس تنصیب کو نشانہ بنایا، جس سے ایندھن ذخیرہ کرنے والے ٹینک، پائپ لائنیں اور ری فیولنگ انفراسٹرکچر متاثر ہونے کی خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ اگر کسی بھی فوجی طاقت کی ایندھن سپلائی متاثر ہو جائے تو اس کے جنگی جہازوں کی نقل و حرکت، گشت اور فضائی کارروائیوں پر براہ راست بہت بڑا حملہ ہوتا ہے۔ جدید جنگوں میں صرف ٹینک اور میزائل ہی فیصلہ کن نہیں ہوتے، بلکہ لاجسٹکس بھی اتنی ہی اہم ہوتی ہے، کیونکہ جنگی جہازوں، طیارہ بردار بحری جہازوں اور لڑاکا طیاروں کو مسلسل ایندھن، اسلحہ اور دیگر سامان کی فراہمی ضروری ہوتی ہے۔ اگر سپلائی لائن متاثر ہو جائے تو دنیا کی طاقتور ترین فوج بھی اپنی کارروائیوں کی رفتار برقرار نہیں رہ سکتی۔ اسی لیے فوجی ماہرین سپلائی چین پر حملے کو دشمن کی جنگی صلاحیت کمزور کرنے کا مؤثر طریقہ ایک طرح سے قرار دیتے ہیں۔ اور ٹھیک اسی طرح سے آپ دیکھیے، بحرین میں امریکہ نے امریکی 5th فلیٹ کو نشانہ بنایا۔ بحرین میں موجود جو خلیج فارس، بحیرہ عرب، بحیرہ احمر اور ابنائے ہرمز میں امریکی بحری آپریشنز کی نگرانی کرتا ہے 5th فلیٹ۔ اگر اس نیٹ ورک یا اس کی سپورٹ تنصیبات کو نقصان پہنچتا ہے تو پورے خطے میں امریکی بحری کارروائیوں پر اثر پڑ سکتا ہے۔ اردن کا ٹاور 22 بہت امپورٹنٹ ہے۔ اردن، عراق اور شام کے سنگم پر واقع ٹاور 22 امریکہ کے لیے ایک اہم فوجی مرکز سمجھا جاتا ہے۔ دراصل یہ اڈہ شام اور عراق میں امریکی کارروائیوں کی معاونت کرتا ہے، یعنی مدد کرتا ہے۔ نگرانی اور انٹیلیجنس آپریشنز کے لیے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ خطے میں امریکی فوجیوں اور اتحادی افواج کے درمیان رابطے کا بہت امپورٹنٹ یہ کانٹیکٹ اور مرکز مانا جاتا ہے۔ رپورٹ سے مطابق اس مقام پر حملوں کے نتیجے میں لاجسٹک سہولیات اور نگرانی کے بعض نظام متاثر ہوئے ہیں، جبکہ متعدد اہلکار زخمی ہونے کی اطلاعات بھی سامنے آ رہی ہیں۔ تو پورے مشرق وسطی میں جہاں بھی امریکی انفراسٹرکچر ہے وہ اب کہیں بھی محفوظ نہیں ہے۔ مشرق وسطی میں امریکی جو فوجی ہیں وہ بھی ایک طرح سے محفوظ نہیں ہے، کیونکہ جنگ کا دائرہ بڑھ چکا ہے، اور اب یہاں سے ایران نے اپنی جنگی حکمت عملی جو ہوتی ہے اس کو بھی، یعنی وار جو پالیسی ہے اس میں بھی بہت بڑا بدلاؤ ایران لے کر آئی ہے، جس کی وجہ سے اب ڈونلڈ ٹرمپ دراصل پریشانی کا شکار ہو گئے ہیں۔